مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے خدا کی پاک حضوری میں آتے، ہم گاتے بجاتے اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند خدا ستائش کے لائق ہے، کیونکہ ہم سب پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی حمد کریں، کیونکہ وہی حمد کے لائق ہے۔ جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتا ہے، مبارک ہے وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتا ہے اور پورے دل سے اس کے تابع ہیں۔ اس سے ناراستی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کی راہوں پہ چلتے ہیں اور اس کی راہوں پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو لے لینا ہے، خدا کی قدرت کو اپنے ساتھ لینا ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چل سکیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ برے کی شادی کیا ہے، برے کی شادی کس کے لیے ہے اور کیوں ہے، کون ہے اس شادی میں شریک ہونے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو آنے والا ہے، ہمیں اس شادی میں شامل ہونا ہے، اور ہمیں اس شادی میں شامل ہونے کے لیے اس کی کلر تھیم ہے۔ کیا تھیم ہے؟ وہ کیا ہے جو اس شادی میں جا سکتا ہے، کون کون اس کی شادی میں شریک ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے مکاشوہ اس کا 19واں باب اس کی 7 آیات میں لکھا ہے، ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی ہے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہمیں خدا دعوت دی جا رہی ہے، ہم سب کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر چلتے ہیں، جو اس کے حکموں کو ماننا چاہتے ہیں، جو اس کی شہادت، اس کے کلام پر چلنا چاہتے ہیں، ان سب کو آج دعوت دی جا رہی ہے کہ اس کی ایک ضیافت ہونے والی ہے۔ دولہا آ رہا ہے اور دلہنوں کو تیار ہونا ہے، اور دلہنوں کو تیار ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے تیار ہونا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو چمکدار اور صاف اور موہین کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ موہین اور کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام کا مراد ہے۔ وہ راست بازی کے کپڑے سفید اور صاف اور موہین کپڑے وہ ہوتے ہیں، سفید پوشیدہ باطنی پوشیدگی کی علامت ہے۔ پریز دا لارڈ۔ یہ کپڑے وہ ہیں جو ہمارے بدنوں کو صاف کریں گے۔ جب اس کے لیے ہمیں اس ضیافت میں تیار ہونے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کس طرح ہم نے تیار ہونا ہے، کس طرح ہم نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح سایہ 52:1 میں لکھا، جاگو جاگو اے صیون، اپنی شوکت سے مبلوس ہو، اے یروشلم مقدس شہر، اپنا خوشنما لباس پہن لے، کیونکہ آگے کو کوئی نامقتول یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں پاک ہونا ہے، ہمیں پاک طور پر خدا کی آراستی میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ قطرانی لباس کو پہن لینا ہے۔ جب خدا نے کہا ہے کہ یہ پہننا ہے، تو ہمیں اس پہننے کے لیے، دیکھیں ایک شادی میں جانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے نا، ان کی تھیم کے مطابق کہتے ہیں کہ بھئی وہ شادی کا تھیم یہ ہے کہ یہ والا کلر پہننا ہے، یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ تو ہم سب جو فیملیز ہوتے ہیں تیار ہو کے ان کے خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اور اس خوشی کو پورا کرنے کے لیے ہم شروع سے تیاریاں کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ خاندان کی اگر اپنے گھر میں ہے تو بھی گھر والے اس تھیم میں شامل ہوتے ہیں، بڑے سے لے کر بچے تک تھیم کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو خدا نے ہمیں کیا کہا ہے کہ اس کی تھیم کیا ہے، اس کے کپڑے کون سے، سفید، ہولی میں جانے کے لیے ہمیں بھی ہولی بننا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خدا کے زندہ کلام کو لے لینا ہے، اور ہم جب کلام میں لیں گے تو زبور میں لکھا ہے کہ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے، تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے بھی پاک کر، اپنی بندی کو بے باکی۔ جب ہم یہ کلام پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہمارے اندر کون سی گندگی ہے، کیا ہے جو میرے باپ کو پسند نہیں، کیا چیزیں ہیں جو میرے جسم میں یہ ناسور کی طرح میرے اندر ہے، مجھے اسے نکال کر باہر پھینکنا ہے، ان گناہوں سے مجھے باز آنا ہے، بے باکی کی باتوں کی خطا نہیں کرنی۔ ہمیں اس پر غالب آنے کے لیے کیا کرنا ہے، خدا کا زندہ کلام لینا ہے۔ جب یہ کلام ہمارے اندر ہوگا، جب خدا کا خوف ہمارے اندر ہوگا، تو ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ
مجھے اس ضیافت میں جانا ہے۔ جس طرح شادی میں جانے کے لیے ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں اور اینڈ ٹائم پہ بھی آپ مطلب چہرے کے لیے میک اپ کرتے ہیں، فیشیل وغیرہ کرتے ہیں، بہت 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 سی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اسپیشلی جو دلہن ہوتی ہے اس کے لیے ایک ہفتے پہلے ہی اپوائنٹمنٹ مطلب پہلے سے ہوتے ہیں، ہفتے شروع میں اس نے ایک فیشیل کرانے جانا ہے، دوسرا جانا ہے، یہ جانا ہے، وہ جانا ہے، تو تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ تو ہمارا بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ کا بادشاہ، کائن دنیا کا بادشاہ آنے والا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف زندہ کلام لینا ہے تاکہ ہم اس لائق بن سکے کہ ہم وہ پوشاک پہن سکے۔ قحطرانی موہین کپڑے سے مطلب وہ ہیں جو خدا کے پسندیدہ لوگوں کو پہنائی جاتی تھی۔ اگر ہم دیکھیں مرکز میں یوسف نے جو خداوند خدا کے لیے کپڑا لیا تھا وہ بھی یہی تھا، موہین قطرانی کپڑا تھا، جہاں خداوند یسوع مسیح کی لاش کو باندھا گیا تھا، رکھا گیا تھا۔ اور پرانے جو شاہی لوگ تھے ان کے پردے اور ان کے خاندانی کپڑے بھی موہین قطرانی کپڑوں کے سے ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان کپڑوں کو پہننے کے لیے، اس لباس پہننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاص تیاری کرنی ہے تاکہ ہم اس لائق بن سکیں کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں جا سکیں۔ پریز دا لارڈ۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے آسمان پر زمین پر مال جمع نہیں کرنا جہاں کیڑا آتا ہے اور کھا جاتا ہے اور چور آتا ہے، نقاب لگاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ ہم نے اپنا مال جو ہے نا، اپنے اعمال جو ہیں وہ جمع کرنے ہیں، اور وہی اعمال میرے اور آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اسی کے وسیلے سے، اسی کے واسطے سے، اسی کے سبب سے ہمیں بچایا جائے گا، اسی کا انصاف ہوگا۔ اسی کتاب میں جو اعمال کی کتاب جو میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے، اسی کے حساب سے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ پریز دا لارڈ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بزدل خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان نہیں رکھتے وہ خدا کی بادشاہ میں نہیں جا سکتے۔ جو لوگ گھلونے کام کرتے ہیں، خونی ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، جادوگر ہیں، بت پرست ہیں، سب جھوٹوں کا حصہ کیا ہے؟ گندم کی آگ ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں سے ان چیزوں کو نکال کر پھینک دینا ہے، اور اس میں سے کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھلونے کام کرتا ہے، جھوٹی باتوں کا گھڑنے والا، ہرگز داخل نہ ہوگا۔ وہی جن کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں وہی ہوں گے۔ کتے، جادوگر، حرام کار، خونی، بت پرست، جھوٹی باتوں کا گھڑنے والا، پسند کرنے والا کوئی بھی وہاں نہیں جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، پاک کرنا ہے، تاکہ ہم اس ضیافت کا ایک حصہ بن سکے۔ کیونکہ جھوٹی زبان سے خدا کو نفرت ہے، تو ہمیں اپنے زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں پہ غالب آ جائیں گے، ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کریں گے، تو پھر خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام ہوگا۔ کیونکہ خدا کے حضور سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے، لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کے لیے ہوتی ہے، وقتی طور پہ جھوٹ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو ہم اچھا کریں گے وہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ ہمیں ان لباس کے لیے جو ہمیں تیاری کرنی ہے وہ تیاری کریں گے تو ہی یہ لباس ہمارے ساتھ ہمیں دیے جائیں گے۔ کیونکہ خدا کا کلام، زندہ کلام کہتا ہے، مکاشوہ کے 3:4 میں لکھا ہوا ہے کہ اور البتہ سردس میں تیرے یہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، جو کلام پہ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر گناہ سے، ہر غلطیوں سے، ہر خطاؤں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ وہ کچھ ہیں، سارے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو میرے ساتھ سیر کریں گے، اور میں ان کے ساتھ رہوں گا اور وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ پریز دا لارڈ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف خدا کا زندہ کلام لینا ہے، پھر خدا کا کلام جو سچا اور برحق ہے۔ کتاب مقدس میں مکاشوہ اس کا 22 اور 6 میں لکھا، پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، چونکہ خداوند نے جو نبیوں کی روح کا خدا ہے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں کہ ہمارے باپ کی آمد ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی تھا، اس کو
ایک بہت بڑی ضیافت میں بلایا گیا. وہ شاعر تھا، وہ شعر و شاعری کرتا تھا. تو وہ بہت خوش ہوا کہ اسے اتنی بڑی ضیافت میں بلایا گیا کہ وہ اس لائق بن گیا ہوں کہ میں اس ضیافت میں جا سکوں. اس نے تیاری شروع کر دی، تیاری کے ساتھ اپنے کپڑے اور جو بھی کچھ تھا اپنے آپ کو پورا اس لائق بنایا ہولیا، جیسے اس پارٹی میں جانے کے لیے جو بھی ہوگا اس نے پورا کیا. اور پھر جاتے جاتے وہ راستے میں وہ جو اس کی اپنی اسٹڈی کر رہا تھا اس نے نیچے نہیں دیکھا اور وہ نیچے گڈھے میں گر گیا. اور جب وہ گڈھے میں گر گیا تو وہ اس نے کیا ہوا، وہ گندا ہو گیا. کیوں؟ کسی طرح اگر ہم چلتے چلتے کہیں گر نہ جائیں، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، بڑے سوچ سمجھ کے چلنا ہے. پتھروں سے ٹھیس بھی لگے گی، ہمیں بچانے کے لیے وہ کہتا ہے میں تجھے بچاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو بھی پتھر سے ٹھیس لگے. تو ہمیں سنبھل کے چلنا ہے. اور پھر اس نے کیا کیا، وہ گٹر سے باہر نکلا، اپنے آپ کو تھوڑا پانی لے کے صاف کیا کہ اب میں جاؤں گا ضیافت میں. تو وہ جب اس ضیافت میں گیا، کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ جہاں وہاں ضیافت میں گیا اور جو باہر گارڈ تھے انہوں نے اس کو اندر جانے نہیں دیا، کیونکہ وہ اس حال میں نہیں تھا، وہ نہیں جا سکا. اس نے اپنے آپ کو بولا کہ دیکھو مجھے کارڈ ہے، یہ سب کچھ دکھائے، انویٹیشن کارڈ ہے سب، لیکن وہ اندر، کیونکہ اس کا حلیہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اندر ضیافت میں جا کر اپنا کلام جو بھی اس نے تیار کیا تھا پیش کرے، اس لیے وہ اس کی انٹری نہیں ہو سکی. اسی طرح ہمیں بھی خدا کے حضور انٹری کے لیے اپنے آپ کو اس لائق کرنا ہے. ہولی جگہ میں جانے کے لیے ہمیں ہولی ہونا ہے، ہمیں پاک ہونا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے. اور ہمیں اس لائق بننا ہے تاکہ ہم اس ضیافت میں، اس بڑی ضیافت میں، اس بڑے ایونٹ میں جو ہونے والا ہے شامل ہونے کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کرنی ہیں. ہمیں تیار ہونا ہے. تیار ہونے کے لیے ہمیں صرف کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو نکھارنا ہے. اور نکھارنے کے لیے اس کلام کو، اس زندہ کلام کو لینا ہے. اور یہ جب میرے اور آپ کے پاس ہوگا تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ جس طرح پہلا پطرس اس کے 7 اور 5-6 میں کہ پس خدا کے قوی ہاتھوں کے نیچے فروختن سر ہو، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے. پریز دی لارڈ. ہمارا خداوند ہماری فکریں کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرے گا. اور وہ خداوند خود کہتا ہے کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور تیرے ساتھ رہوں گا. جہاں میں ہوں تم بھی میرے ساتھ رہو. وہ کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی دستبردار نہیں کروں گا، میں کبھی تجھے چھوڑوں گا نہیں، اور تو نے خوف نہیں کھانا، میں ہمیشہ تیرا دائنا ہاتھ پکڑا رہوں گا، میں ہمیشہ تجھے چھڑاؤں گا اور تجھے بچاؤں گا. بس تو نے کیا کرنا ہے، خوف نہیں کرنا اور بے دل نہیں ہونا، ایمان رکھنا ہے اور پختہ ایمان رکھنا ہے. اس نے کہا جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اسے ہونے نہیں دیتا. ہمیں صرف خدا کے وعدوں پر یقین کرنا ہے. اس نے کہا ہے میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا. یہ میرے باپ کے وعدے ہیں. ہمیں باپ کے وعدوں پہ کھڑا ہونا ہے اور اس کلام کو لے لینا ہے، اس قدرت کو اپنے ساتھ لینا ہے، کیونکہ یہی قوت ہے اور یہی طاقت ہے. کلام خدا ہے اور خدا کلام ہے. جب ہم خدا کو پہن لیں گے، کلام کو اندر لے لیں گے، تو کوئی چیز ہمیں خدا کی مرضی سے، اس کی مرضی پہ چلنے کے کوئی بھی ہمیں پیچھے نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، کیونکہ کلام میں قدرت ہے. خدا اپنا کلام نازل کر کے شفا کو جاری کرتا ہے. آپ کی شفا کو آج کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ میرا خداوند کلام نازل کر چکا ہے اور اس کے کلام میں قدرت ہے، اس کے کلام میں قوت ہے. وہ شفا دیتا ہے. اس نے کہا کہ میں ہی تجھے شفا دوں گا بیٹا، تو شفا پائے گا اور وہ بڑے بڑے کاموں کا بیان کرے گا، گواہیاں دے گا، کیونکہ گواہی کلام میں ہے، خدا کے لہو میں ہے، خدا کی قدرت میں ہے، وہ کلام میں ہے جو وہ ہم سے کرتا ہے اور اسے نازل کر کے شفا کو جاری کر دیتا ہے. پریز دی لارڈ. جتنی بھی گواہیاں آتی ہیں، جو بھی آتا ہے، وہ صرف میرے باپ کے جلال کے لیے، کیونکہ خدا کی گواہی نبوت کی گواہی ہے. اگر آپ کو کوئی گواہی دیتا ہے تو وہ کسی کے لیے نہیں، وہ صرف خدا کے نام کو
ہے کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا, خدا نے شفا کو جاری کیا, تو گواہی آپ کے لیے اس لیے کہ یہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو میرا خدا مجھ سے بھی اتنی ہی محبت کرے گا. میرا باپ اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ اس کو شفا ملی ہے نا, جس بیٹے کو یا بیٹی کو, وہ مجھے بھی وہ ملے گی. ہم نے صرف ایمان میں کھڑے ہونا ہے. وہ آپ کے ایمان کو انکریج کرنے کے لیے ہے, آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ٹیسٹ منی ہے. تو ٹیسٹ منی کو سنا کریں. ٹیسٹ دیں گے تو ٹیسٹ منی آئے گی, ایگزام دیں گے تو ایگزام میں پاس ہوں گے نا. تو ہم جب ان مشکلوں میں گرتے ہیں تو خداوند ہمیں سنبھالتا ہے. خداوند لوگوں کے ذریعے کلام کرتا ہے. خداوند اپنے بندوں کے ذریعے کلام کرتا ہے. خداوند نے کہا نبیوں کے ذریعے کلام کرتا ہے. اگر دیکھیں یسوع کے آنے سے پہلے ہی بہت سال پہلے نبوت ہو چکی تھی. خداوند آیا, خدا نے ہمارے ساتھ رہا, خدا نے وہ کلام کو پورا کیا جو کوئی زمین آسمان اور نیچے سمندر کے تک کی تہوں تک پورا نہ کر سکا. نہ اس کلام کو تو بک کو اس مہروں کو توڑ سکا, نہ اس کلام پر چل سکا. لیکن میرے خدا نے اس کلام کو چل کر اس کو کامل کیا اور میرے اور آپ کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے جو سیدھا اور ہموار ہے. سنو, وہ راستہ سیدھا اور ہموار ہے جس پر ہم نے چلنا ہے, کیونکہ میرے باپ نے چل کر دکھا دیا ہے. ہمیں صرف اس راستے کو لے لینا ہے. جب ہم زندگی چلنا شروع کریں تو اس راستے کو اپنی زندگی میں, اپنے ٹوم میں ڈال دیں, اپنے ذہنوں میں ڈال دیں, تاکہ اسی کے پوسٹ کوڈ پر ہم نے جانا ہے, اسی کے مرضی کے مطابق چلنا ہے. جب وہ ہوگا تو کہیں بھی آپ ہوں گے نا, تو وہ آپ کو وہیں لے کے جائے گا جہاں آپ کو جانا ہے, جہاں ایک ہی دروازہ ہے, جہاں ایک ہی راستہ ہے. ہم نے اس راستے پہ جا کر اپنے خدا کو دیکھنا ہے. خداوند ان سب کو برکت دے. یہ کلام آج ہمیں بدل دے. یہ کلام جو اترا ہے وہ بغیر تاثیر واپس نہ جائے. آج کوئی سیم لوٹے نہ. خداوند یہ برکت کو لے کے جائے, اور اپنی شادی کی جو دولہے کی شادی ہونے والی ہے, ہمارا خداوند آنے والا ہے. ہمیں اس کنواریوں کی طرح تیار رہنا ہے, اپنی کپیوں میں ایمان کا تیل بھرنا ہے تاکہ ہم پورے طور پر تیار رہیں. کیونکہ کلام کہتا ہے جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ہم نے جاگتے رہنا ہے. ہمیں پتہ نہیں خدا کب آ جائے گا. اس نے کہا میں چوروں کی مانند آؤں گا, تو وہ دولہا جو ہے نا وہ چوروں کی مانند آنے والا ہے. ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم ایمان میں کھڑے رہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ 5 بیوقوف جب تیل لینے جائیں دعا کرنے, ابھی دعا کرنے بیٹھی ہیں, نہیں جی اب میں کلام میں جا رہا ہوں. خدا کہتا ہے دیر نہ کرو, اب دیر نہیں ہے, میں بس دروازے پہ کھڑا ہوں. ہمیں ان 5 عقل مندیوں کے ساتھ پورے طور پر اپنی کپیوں میں تیار رہنا ہے, پورے طور پر تیار رہنا ہے, تاکہ جب خدا ہمارے لیے آئے تو دولہا آئے تو ہم سب اس کے ساتھ جائیں. اور جو مول لینے جائیں گی وہ بعد میں دروازہ کھٹکھٹائیں گی, اے باپ کھول میرے لیے. خدا کہے گا میں تجھے نہیں جانتا, اب بند ہو گیا ہے. جب وقت ہوتا ہے اس کے وقت میں شامل ہونا ہے. اس لیے کہتا ہے جو دروازہ میں نے تیرے لیے کھول رکھا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا, اور جو بند ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا خدا کے سوا. کلام کے ذریعے ہم خدا کا کلام جب لے لیں گے تو اس میں قدرت ہے, اس میں قوت ہے. ہم خدا کے ارادوں کو بھی بدل کر سکتے ہیں. شرط اتنی ہے کہ ہم اس لائق بنیں, ہم سچائی سے خدا کی حضوری میں آئیں, ہم اس سے دعا کریں. جس طرح حزقیل نے کہا, خدا نے اس نے نبی بھیجا اور اس نے کہا, حزقیل اموس کا بیٹا آیا اور اس نے کہا کہ اپنے گھر کا بندوبست کر لے. اس نے کیا کہا, خدا کی حضوری میں فوراً چلا گیا, رونے لگا, زار رونے لگا, سارے کام بتائے. خدا میں تو آپ کی مرضی پہ چلتا رہا, میں تو ہمیشہ یہی کرتا رہا جو آپ چاہتے رہے, تو اب کیا. تو خدا نے اس کا رونا دیکھ لیا. اس نے یہ نہیں کہا باپ تیری مرضی پوری, اس نے کہا نہیں مجھے زندگی دے. خدا نے اسی وقت, اس نے یہ نہیں کہا لے کڑا وقت ہے, ابھی کون سا میں مرنے والا ہوں, ابھی ٹائم ہے, چل میں آج یہ کام کر لوں, آج پارٹی تے چلا جاؤں, ذرا تھوڑی پی پو کے آ جاؤں, ایش وش کر کے آ جاؤں, پھر خدا دی حضوری چ جاؤں گا. انہیں کہا نہیں, فوراً فور اس نے اس کا نبوت پہ عمل کر لیا, اس بات پہ عمل کر لیا اور خدا کی حضوری میں چلا گیا. اور خدا نے اس کی زندگی کے 15 سال بڑھا دیے. پریز دا
लॉर्ड, बे शक वो बाद में सबके लिए ठोकर का बाइस रहा, बरकत का बाइस ना रहा, लेकिन खुदा ने उसकी मर्जी को पूरा किया, खुदा ने उसकी आवाज़ को सुन लिया, खुदा ने उसके रोने को देख लिया। इसलिए कलाम हमें बार बार ताकीद करता है कि उठो, जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, वक्त बहुत नज़दीक है। जिस तरह खुदावंद का पकड़वाने वाला आ गया था और वो अपने शागिर्दों को कहता, उठो मेरे साथ दुआ करो, उठो मेरे साथ दुआ करो। खुदा ने 2 दफ़ा के कहा, तीसरी दफ़ा का अब सोए रहो, मेरा पकड़वाने वाला वक्त आ गया है। इसी तरह हम मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें, घबराए नहीं। अपनी कमियां कमज़ोरियां खुदा कहता है कि उसके आगे रखें, लेकिन जब हम किसी के साथ दुआ में गैप में खुदा हमें खड़ा करता है तो हमने मिलकर दुआ करनी है, एक रूह होकर, एक जान होकर दुआ करनी है, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम हो सके। क्योंकि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, खुदा कहता है वहाँ ज़रूर हाजिर और नाज़िर होऊंगा। अगर हम मिलकर दुआ करें तो मौज़ात होते हैं। सच्चाई के ज़रिए से खुदावंद कलाम को नाजिर करता है। जहाँ रूह और सच्चाई से प्रश्तिश होती है, जहाँ रूह और सच्चाई से दुआ होती है, वहीं तो मौज़ात होते हैं। हमें खुदा की हजूरी में बैठने से, इकट्ठे बैठने से कभी बाज नहीं आना। हमें खुदा से मांगना है। उसने कहा, मांग तो मैं तुझे दूंगा, जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। वो तो सारी सल्तनत देने का वादा कर चुका है। वो तो कहता है, आओ और मैं तुम्हें वहाँ आसमान की कुंजी की चाबियाँ भी दूंगा। वो हमें बुला रहा है, हमें सिर्फ ईमान के साथ उसकी हजूरी में आना है। वो कहता है, जो ईमान लाएगा वो ज़िंदगी पाएगा। जो मुझ पर ईमान लेके आता है वही तो ज़िंदगी पाएगा, और जो मुझ पर ईमान नहीं लाता वो क्या है, मुजरिम ठहराएगा। तो हमें सिर्फ खुदा पर ईमान रखना है कि वही हमारा ज़िंदा और नजात दहिंदा है, और कहीं नजात नहीं। खुदावंद हम सबको अक्ल दनाई दे दे, ताकि इस पोशाक को पहनने के लिए हम लायक बन जाए। इस पोशाक को ले लें जो बातनी है खुदावंद जी, जो हमारी पुशीदा कलाम के ज़रिए से हम पुशीदगी की बातों को सीखते हैं। जब हम ये लेंगे तो ही तो हम इस लायक बनेंगे। बाप हमें हिकमत दे, हमें कुव्वत दे, ताकत दे, ताकि हमेशा कलाम पर, खुदा कहता है ना तू दाएं देख ना तू बाएं देख, तेरी नज़रें हमेशा मुझ पर लगी रहनी चाहिए। जिस तरह एक बच्चे की नज़रें सिर्फ माँ बाप पर होती हैं, ताकि वही उनको खिलाता है, टाइम से देता है, हर चीज़ देता है, बच्चे बाप पे नज़र रखते हैं। इसी तरह हमारा आसमानी बाप है, हमारी नज़रें सिर्फ उस पर लगी रहनी चाहिए। मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी, मेरी कुम्मत खुदावन से है। हमें मुहैया करने वाला मुहैया करता है। हम कमज़ोर हो नहीं सकते, क्योंकि वो मेरा और आपका ज़ोर है। खुदावंद हम सबको बरकत दे। यस्सु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। बाप ने हमने इसी नाम से मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने बाप के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।